کبھی سوچا ہے کہ ایک ملک، ایک پوری قوم راتوں رات کیسے بکھر سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی تجزیے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو بتاتا ہے کہ قومی اور معاشی تباہی اصل میں لائی کیسے جاتی ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک کیس سٹڈی ہے جو ایک پورے میکانزم کو سامنے لاتی ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس ایک چونکا دینے والے جملے سے: ایرانی کرنسی آج باضابطہ طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن کسی کرنسی کے تباہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اپنی ہی کرنسی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور معیشت جیسے ٹھپ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک معاشی خبر نہیں بلکہ اس تجزیے کا وہ نقطۂ آغاز ہے جو آگے واقعات کا ایک بہت خطرناک سلسلہ کھولتا ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم 5 حصوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایک کرنسی تباہ کیوں ہوتی ہے۔ پھر ہم اس تباہی کے پیچھے جو مبینہ طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عوام کی لڑائی کا کردار کیا ہے اور اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کے لیے کیا وارننگ ہے، اور آخر میں ہم تاریخ کے فیصلے پر بات کریں گے کہ ماضی کے فیصلے ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ، ایک کرنسی کا خاتمہ، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہم سب کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہے۔ یہاں ہم اس واقعے کو دیکھیں گے جس سے یہ پورا تجزیہ شروع ہوا۔ اس سورس کا جو بنیادی دعویٰ ہے وہ کافی چونکا دینے والا ہے کہ ایران کا معاشی خاتمہ کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ جب دوسرے طریقے ناکام ہو گئے تو عوام کے درمیان جو اصل کے اختلافات اور بے چینی تھی، اسی کا فائدہ اٹھا کر ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی تباہی کا طریقہ کار۔ یہاں ہم اس مبینہ منصوبے کے ان مراحل کو دیکھیں گے جو سورس کے مطابق کسی بھی ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سورس ایک 6 نقطہ منصوبہ بتاتا ہے۔ پہلا قدم، عوام کا کوئی حقیقی مسئلہ پکڑو، جیسے مہنگائی یا بے روزگاری۔ دوسرا، اس مسئلے پر سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کر کے ایک ملک گیر مہم چلا دو۔ تیسرا، اس مہم میں بے تحاشا پیسہ لگاؤ تاکہ یہ ہر کسی تک پہنچے۔ چوتھا، احتجاج اور دھرنوں کے لیے سورس کے مطابق کرائے کے لوگ لاؤ تاکہ ایک مصنوعی بحران پیدا ہو۔ پانچواں، اس ہجوم کو دیکھ کر جو لوگ ہچکچا رہے ہیں ان کو بھی ہمت دو تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور آخری، سب سے خطرناک قدم، ان سب چیزوں کے ذریعے ملک کی بنیادوں کو اتنا کمزور کر دو کہ اسے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف پڑھ رہے ہیں جو اس تنازع کے بالکل مرکز میں ہے، عوام کی لڑائی۔ یہ اندرونی کشمکش آخر ہے کیا؟ تو اہم نقطہ یہ ہے، کیا یہ واقعی عوام کی اپنے حکمرانوں کے خلاف جنگ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سورس اٹھاتا ہے اور پھر خود ہی جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے مطابق یہ ایک منظم تنازع ہے جسے بیرونی طاقتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ بات ہمیں ایک فطری احتجاج اور ایک منظم تنازع کے درمیان فرق پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تجزیہ کے مطابق صورتحال کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ عوام اپنے ہی لیڈروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس کی وجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قوم اندر سے کمزور ہو جاتی ہے اور بیرونی خطروں کے لیے ایک آسان ہدف بن جاتی ہے۔ چوتھا حصہ، اس تجزیے کا رخ ایک بہت ہی خاص وارننگ کی طرف موڑتا ہے۔ کیس سٹڈی سے نکل کر سورس اب براہ راست پاکستان کو متنبع کرتا ہے۔ یہاں سورس ایک بہت ہی واضح اور سیدھا بیان دیتا ہے، یہ سلسلہ پاکستان بھی آئے گا۔ یہ صرف ایک پیشن گوئی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ سورس کے مطابق پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اسے اس طرح کے حربوں کا ایک آسان ہدف بناتی ہے جو اس خطرے کو بہت فوری اور حقیقی بنا دیتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس وارننگ میں شامل کیا ہے؟ سورس 3 اہم نکات پر زور دیتا ہے۔ پہلا، یہ یقین کہ جو حربے ایران میں استعمال ہوئے وہ یہاں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ دعویٰ کہ ملک کے اندر غداروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اور تیسرا، یہ خدشہ کہ یہ گروہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ملک کے خلاف کام کر سکتے ہیں جس سے ملک میں افراتفری پھیل سکتی ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، تاریخ کا فیصلہ۔ تباہی کی اس کہانی کے مقابلے میں سورس تاریخ سے ایک بالکل مختلف داستان پیش کرتا ہے۔ یہاں تجزیہ 1970 کی دہائی میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام شروع کرنے کے فیصلے کو ایک مختلف راستے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ اس خیال کو سامنے لاتا ہے کہ قومی عزم اور اتحاد بیرونی دباؤ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔
یہ طاقتور تاریخی جملہ اسی عزم کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن سامان پورا کریں گے۔ یہ جملہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا جب پاکستان پر ایٹمی پروگرام روکنے کے لیے شدید عالمی دباؤ تھا۔ سورس کے مطابق یہ صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کے ماضی کے اتحاد اور خود انحصاری کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ سورس کا نتیجہ بالکل واضح ہے۔ اس کے مطابق ماضی میں لیا گیا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اسے بیرونی دباؤ کے خلاف قومی اتحاد کی ایک کامیاب مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو موجودہ حالات کے لیے ایک سبق ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے، قوموں کا مستقبل آخر کس چیز پر منحصر ہے؟ کیا یہ معاشی طاقت ہے جو ایک قوم کو مضبوط بناتی ہے، یا پھر یہ قومی یکجہتی ہے جو اسے ہر طوفان سے بچا سکتی ہے؟ سورس کا جواب تو بالکل واضح ہے، قومی اتحاد ہی اصل طاقت ہے۔